Smart Sound. کے زندہ پاک کلام میں سے نکالیں گے متی رسول کی انجیل اور اس کا 13 باب پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک میں تلاوت کروں گا۔ مقدس پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی، اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں کہ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملے، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگائے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے، اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا برکت بخشے۔ میرے عزیزوں، خدا کا زندہ پاک کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، یہ ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ جو 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ زندگی ہے، اس زندگی میں رہتے ہوئے جو لوگ بھی کلام پاک سے جڑ جاتے ہیں، کلام پاک کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، اس کی روشنی میں چلتے ہیں، وہ کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھاتے، مایوسیاں جو ہیں وہ چھٹ جاتی ہیں، اور اسی طرح جب وہ گرتے بھی ہیں تو خدا دوبارہ جو ہے وہ اٹھا کھڑا کرے۔ اور یہ جو تمثیل بیان کی گئی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح اپنے ہی گھر میں تھے، ناصرت میں تھے، اور جھیل کے کنارے جب آئے تو بہت سا جمع غفیر جو ہے وہ خدا کو دیکھ کر سن کر وہاں پہ اکٹھا ہو گیا۔ مشکل تھا، لوگ ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے، اور خدا نے کیا کیا، وہاں پہ کشتی میں بیٹھ کر ذرا دور جو ہے وہ چلے گئے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ کنارے پر کھڑے ہیں، اور جب وہ تمثیلوں میں بات کر رہے ہیں، جیسے بیج بونے والے کی تمثیل دی، تو شاگردوں نے خداوند سے اکیلے میں یہ کہا کہ تو جو ہے وہ کیوں تمثیلوں میں جو ہے وہ باتیں کرتا ہے؟ اور خداوند نے یہ جواب دیا کہ تم تو خداوند کے بیٹوں کو جو ہے وہ جانتے ہو، لیکن ایسے لوگ جو خدا کا کلام جو ہے وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے نہیں سنتے۔ اور خداوند یسوع مسیح تمثیلوں میں ان کا یہ طریقہ کار تھا، ان کی یہ تعلیم تھی کہ وہ جہاں پہ بھی جاتے، چونکہ لوگ جو ہیں وہ بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے، لوگ جو ہیں وہ اپنے دنیاوی معاملات میں الجھے ہوئے ہوتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح ان کے پیشے کے مطابق جو بھی علاقہ ہوتا، اگر وہاں پہ بیڑ بکریاں جو ہے وہ پالی جاتی ہیں، لوگوں کا ذریعہ معاش جو ہے وہ بھیڑ بکریاں ہیں، تو اسی پیشے کے لحاظ سے خداوند جو ہے وہ ان کو تعلیم دیتے۔ اور جب وہ کسی ایسے علاقہ میں جاتے جہاں پہ لوگ جو تھے وہ زمین کو بوتے اور اسی طرح سے کاشتکاری کرتے تھے، تو خداوند ان کی زبان میں ان کے پیشے کے لحاظ سے ان کو تعلیم دیتے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ سکے اور اس پر جو ہے وہ عمل کر سکے۔ آپ دنیوی طور پہ دیکھ لیں، جو کسان ہے اگر آپ اس کے ساتھ
कंपनी करेंगे तो क्या करेगा, वो जमीन के मुतालिक जो है वो बातें करेगा कि आज अच्छी फसल हुई है, पहले खराब थी, और इसी तरह जब भेड़ बकरियां चुराने वाले हैं तो वो उसी जुबान में, उसी लैंग्वेज में, उसी तरह का क्राइटेरिया जो है वो उनका होगा। अब यहाँ पे चूंकि ज्यादा लोग जो है वो काश्तकारी करते थे और बड़े सादा से अल्फाज में, सादा सी कहानी में खुदा यीशु मसीह ने उनको तालीम दी है, उनको बताया है, क्योंकि खुदा का जिंदा पाक कलाम आईना की मानिंद है और आईना सारा कुछ दिखा देता है। जब कलाम पाक पेश किया जा रहा होता है, मुझे पता है मेरी जिंदगी में क्या कमियां हैं, आपको पता है आपकी जिंदगी में क्या क्या नक्स है, खामियां हैं, वो अलग बात है कि अगर हम पाक कलाम की आईने में देखते हैं तो हम अगर उन गलतियों को, तकसीरों को जो है वो नहीं निकालते तो वो एक अलग मसला है। लेकिन खुदा उनका कलाम जो है वो हमें गाइडेंस करता है, रहनुमाई देता है, ताकि उस पर चलकर हम एक भरपूर जिंदगी जो है वो गुजार सकें। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बीज बोने वाले की मिसाल जो है वो दी गई है, और यहाँ पे 4 किस्म की जमीनों का जो है वो जिक्र मिलता है। एक राह के किनारे वाली जमीन है, एक ऐसी जमीन है जो पथरीली है, और एक जमीन जो है जहां पे झाड़ियां हैं, और एक जमीन अच्छी और जरखेज जमीन यहाँ पे बताई गई है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस आईना में देखिएगा कि आपकी जिंदगी जो है वो किस तरह की जमीन की तरह है। आपकी जिंदगी राह के किनारे वाली है, आपकी जिंदगी जो है वो चट्टान वाली है, आपकी जिंदगी जड़ी बूटियों वाली है, आपकी जिंदगी जो है वो जरखेज है। ये आपने अपनी जिंदगी का, अपने आप का जो है वो तजजिया करना है। कलाम पाक आपको बताएगा कि ये जो है वो राह के किनारे वाली जिंदगी है, ये चट्टान वाली जिंदगी है, और ये जड़ी बूटियों वाली और ये जरखेज जमीन है। और सबसे पहली बार मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि बीज बोने वाला जब जो है वो बीज बोने निकला है तो कुछ दाने जो है वो राह के किनारे में जो है वो गिरे हैं। अब राह के किनारे वाली जिंदगी का क्राइटेरिया ये है कि वहां पे लोग जो है वो आते जाते हैं, और वहां पे परिंदे अक्सर बैठते हैं, गुजरते हैं, उड़ते हैं। ये राह के किनारे वाली जिंदगी है। अब जब वहां पे बीज गिरे हैं तो क्या हुआ है, परिंदों ने आकर उन बीजों को जो है वो चुग लिया है। अब क्या है, वो जमीन जो है वो फलदार जो है वो नहीं हुई है, क्योंकि वहां पे बीज जो है वो है ही नहीं है। जब बीज नहीं होगा तो फल जो है वो कैसे होगा। तो ऐसे लोग, ऐसी जिंदगियां जो राह के किनारे वाली जिंदगियां हैं वो बेफल जो है वो रहती हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी जिंदगियां बिल्कुल ऐसी ही हैं कि उनकी जिंदगियों में इब्लीस का आना जाना है। वो दुनियादारी भी रख रहे हैं, खुदा के घर में भी आ रहे हैं, कलाम को भी जो है वो सुन रहे हैं, लेकिन जब कलाम का बीज बोया जाता है उनकी जिंदगियों में तो इब्लीस जो है वो बीज जो है वो छोड़ लेता है, और उनकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल बेफल जिंदगी जो है वो रह जाती है। और जरा आज शाम सोचिएगा कि क्या मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी ऐसी तो नहीं है। अगर मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी ऐसी है तो समझ लीजिएगा कि हम जो है वो 50 साल, 60 साल, 40 साल चर्च में आते रहे, कलाम सुनते रहे, बेफायदा जो है वो जिंदगी है, बेफल जो है वो जिंदगी है। उस जिंदगी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो आता है, मुसीबतों में फंसी हुई जिंदगी है, और इसी तरह बीमारी आती, वो मसला हो जाता तो डेथ जो है वो हो जाती है। ऐसी जिंदगी बिल्कुल इस तरह की जिंदगी है। आज शाम गौर कीजिएगा कि राह के किनारे वाली जिंदगी तो नहीं है कि इब्लीस आता जाता है। इब्लीस के काम जो है वो खानदानी जिंदगी में, मेरी शख्सी जिंदगी में जो है वो होते हैं। और क्या जब
بیج بویا جاتا ہے تو شریر جو ہے وہ ابلیس جو ہے وہ پھلنے پھولنے نہیں دیتا. یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں, یہ پہلی قسم کی جو ہے وہ زمین ہے. اب دوسری جو زمین ہے کہ کچھ جب بیج بوتے ہوئے کچھ دانے جو ہے وہ پتھریلی زمین پر جو ہے وہ گرے ہیں. اب پتھریلی زمین کا کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ جگہ جو ہے وہ سخت ہے, وہاں پہ مٹی نہیں ہے, زیادہ مٹی نہیں ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ بیج جو ہے وہ بویا جاتا ہے ایک دم سے پودا جو ہے وہ نکلتا ہے, لیکن چونکہ مٹی نہیں ہوتی اس وجہ سے اسے خوراک نہیں ملتی, اور کیا ہوتا ہے جب دھوپ آتی ہے اور اس طرح سے وہ جل جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, اور وہ زندگی بھی جو ہے وہ بے پھل زندگی جو ہے وہ رہتی ہے. بالکل اسی طرح ہی اس میں کوئی خداوند یسوع مسیح کا کام نہیں ہو رہا, کوئی خداوند یسوع مسیح کا نام جو ہے وہ جلال نہیں پا رہا اس گھر میں, اس زندگی میں. یہ زندگی جو ہے یہ زمین بالکل ایسی زمین ہے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا پاک کلام جب بویا جاتا ہے تو ایسے لوگ جن کی زندگیوں میں گناہ کی چٹانیں ہیں, جن کی زندگیوں میں جھوٹ کی چٹانیں ہیں, جن کی زندگیوں میں منافقت پرستی کی چٹانیں ہیں, جن کی زندگیوں میں جو ہے وہ چوری چکاری اور سمگلنگ اور اس طرح کے ابلیس کے جو کام ہیں ان کی چٹانیں جو ہے وہ زندگی میں ہے, تو وہ زندگی جو ہے وہ سخت ہے. فوری طور پر جب خداوند کا خادم جو ہے وہ کلام کا بیج بوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ایک دم سے جوش آتا ہے. کنونشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, خداوند کے خادم نے کلام سنایا ہے اور ذہن میں یہ ہے میں اپنی زندگی تبدیل کروں گا, میں خداوند کے راستے میں آؤں گا, میں خداوند کی حمد کروں گا, میں خداوند کا کلام سناؤں گا. لیکن کیا ہوتا ہے جب گھر میں جاتے ہیں, جب نوکریوں پہ جاتے ہیں, جب معاشرے میں پھرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, مصیبت آتی ہے, گھر میں جو ہے وہ پریشانی کے ایام ہیں, بیماری ہے, اور اس طرح سے دوسرے مسئلے مسائل زندگیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو کیا ہوتا ہے ایک دم سے جو وہ اگا ہوا پودا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ جل جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, اور اس طرح سے کلام اس زندگی میں جو ہے وہ پھلتا پھولتا نہیں ہے. میرے عزیزوں چیک کیجئے گا, کیا آپ کی زندگی ایسی تو نہیں ہے, پتھریلی زمین جو ہے وہ اس طرح کی زندگی تو نہیں ہے کہ مختلف چٹانیں جو ہے وہ ابلیس نے میری زندگی میں جو ہے وہ پیدا کی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے میری زندگی میں خداوند کا کلام پھلتا پھولتا نہیں ہے, اور میری زندگی کی ترقی جو ہے وہ رکی ہوئی ہے. میں آگے جو ہے وہ نہیں بڑھ رہا, میں دعا میں آگے نہیں بڑھ رہا, میں کلام میں آگے نہیں بڑھ رہا, میں خداوند کی حمد میں آگے نہیں بڑھ رہا. ذرا غور کیجئے گا, چیک کیجئے گا اپنی زندگی کو کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کہاں پہ ہے. اور اسی طرح میں یہ بتانا چاہتا ہوں تیسری قسم کی زندگی کے حوالے سے, یہ تیسری قسم کی زمین جو ہے, زندگی جو ہے وہ بالکل اسی طرح کی ہے کہ جب خداوند کا خادم جو ہے کٹکارے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, جھاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں, اور جب وہاں پہ بیج بویا جا رہا ہے تو کیا ہوتا ہے, پودا نہیں اگ پاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ جھاڑیوں جو ہے, جیسے پودا تھوڑا سا اگتا ہے وہ جھاڑیاں اس کو دبا لیتی ہیں, اور اس طرح سے وہ تناور پودا جو ہے وہ نہیں بنتا, اور نہ ہی اس زندگی میں پھل جو ہے وہ آتے ہیں. یہ تیسری قسم کی جو ہے وہ زندگی ہے. بہن اسی طرح ہی جب ہم خداوند کا کلام سنتے ہیں خداوند کے گھر میں, کنونشن میں, سیمینار میں, تو کیا ہوتا ہے خداوند کے کلام سے جب میٹھی میٹھی باتیں, جب حکمت نائی والی باتیں سنی جاتی ہیں, ذہن میں جوش جذبہ ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی روٹین بناؤں گا, میں کلام مقدس کو روزانہ پڑھوں گا, دعا کو جو ہے وہ روزانہ کیا کروں گا. لیکن کیا ہوتا ہے دنیا کی جب فکریں آتی ہیں, فکریں ہیں, میں نے تو اپنے بچے پڑھانے ہیں, میرے بچوں کو تو کیا ہے ان کو کھانے کے لیے جو ہے وہ چاہیے, ان کو کپڑے چاہیے, وہ وہاں پہ خالہ کے بیٹے کی شادی ہے, ماسی کے بیٹے کی شادی ہے. اس طرح کی فکریں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں, کلام کے بیج کو جو ہے وہ اگنے نہیں دیتی.
اس پودے کو، اس کلام کے بیج کو جو وہ اگتا ہے اس کو دبا لیتی ہیں، اور وہ زندگی بھی جو ہے وہ بے پھل جو ہے نکارہ زندگی رہتی ہے، کامیاب زندگی جو ہے وہ نہیں بنتی۔ میرے عزیزوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام سب کے لیے ہے۔ جو شخص بھی، یہ خالی نہیں ہے کہ یہ خدا کے خادموں کے لیے ہے یا جو خدمت اعلان کے لیے ان کے لیے ہے، یہ آپ سب کے لیے ہے۔ اور جو بھی شخص، ایک عام بندہ جو چرچ میں جھاڑو دے رہا ہے، اگر وہ بھی خدا کے کلام کو جو ہے وہ سنتا ہے اور اس کی زندگی میں یہ پودا جو ہے وہ بڑھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی زندگی میں جو ہے وہ پھل لگتے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ اس کی زندگی سے کیا لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، لوگ آگے تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کو ترقی مل رہی ہے، اور لوگ اس کی نصیحت سے، ان کی باتوں سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ زندگی میں پھل جو ہے وہ ہے روحانی پھل۔ آپ ذرا چیک کیجئے گا کہ کیا آپ کی زندگی فکروں میں جکڑی ہوئی ہے؟ بے شک یہ دنیاوی معاملات یہ زندگی کا حصہ ہیں، میں اس بات سے جو ہے وہ بخوبی آگاہ ہوں اور اسی کرائیٹیریا میں چل رہا ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی مصیبتیں، یہ دنیا کی پریشانیاں، یہ دنیا کی فکریں، چاہے حالات کسی طرح کے بھی ہوں، لیکن آپ کی محبت اگر خدا کے ساتھ ہے، مضبوط ہے، تو آپ ہر فکر کا مقابلہ کر جائیں گے، آپ ہر مصیبت پہ غالب آ جائیں گے۔ حالات کیسے بھی آپ کے برے کیوں نہ ہوں، جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا آپ کو ڈائریکشن دے گا، خدا آپ کو راستہ دے گا، مہیا کرے گا، اور خدا آپ کی تمام ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کرے گا۔ ذرا اپنے ذہن کو، زندگی کو خدا کو دے کر جو ہے وہ دیکھیے گا، پھر اتنی برکتیں جو ہے وہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ جاری و ساری جو ہے وہ ہوگی۔ آپ کے بچے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو جو ہے وہ جاب مل رہی ہے، آپ کے فنانشی حالات جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے خاندان میں بیماری جو ہے وہ جاتی رہی ہے، بہت ساری برکتیں، نعمتیں آپ کی زندگی میں ہیں، لیکن آپ اپنی زندگی کو دیکھیے کس کرائیٹیریا میں زندگی ہے آپ کی۔ اور چوتھی قسم کی جو زندگی یہاں پہ بتائی گئی ہے وہ زرخیز مٹی والی زندگی ہے۔ اور میں اس سے پہلے بائبل مقدس میں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ہم گلتیوں 5 باب پڑھیں، اس کی 19ویں باب میں 19ویں آیت سے میں پڑھوں گا، مقدس پاک نام میں یوں مرقوم ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، نپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ بہتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اور دوسری بات، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے، ایسے کاموں کی کوئی شریعت جو ہے وہ مخالف نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اپنی زندگی کا کرائیٹیریا جو ہے وہ دیکھ لیں کہ کہاں پہ جو ہے وہ آپ کی زندگی ہے، چونکہ میں انصاف کرنے والا نہیں ہوں، انصاف کرنے والا خداوند ہے۔ خداوند کو پتا ہے میری زندگی کیسی ہے، آپ کی زندگی کیسی ہے، اور خداوند جو ہے وہ بہتر جانتا ہے، لیکن خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں گائیڈنس، ہمیں رہنمائی جو ہے وہ دیتا ہے۔ اب چوتھی قسم کی زندگی جو ہے وہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے روح کے پھل، علم، اطمینان، پرہیزگاری اور اس طرح کے جتنے بھی پھل ہیں، یہ زرخیز جو زمین ہے، زرخیز جو زندگی ہے، وہ اس طرح کی زندگی جو ہے وہ ہوتی ہے۔
اور ایسی زندگی میں کیا ہے؟ جب خداوند کا کلام، خداوند کے کلام کا بیج جو ہے وہ بویا جاتا ہے. جیسے بیج بونے والے نے جب وہ مختلف جگہ پہ دانے جو ہے وہ اس کے جا رہے ہیں، لیکن جب چوتھی قسم کی زندگی، چوتھی قسم کی جو زمین ہے، جب وہاں پہ دانے جو ہے وہ گرے ہیں تو کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ بے فائدہ جو ہے وہ نہیں رہے. وہاں پہ جب بیج بویا گیا ہے تو وہاں سے بیج سے ایک پھل جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. 100 گنا، 60 گنا، 30 گنا یہ زندگی ہے، زرخیز زندگی. اور آپ دیکھیے گا کہ جتنے بھی لوگ خداوند کے کلام کے مطابق عمل کر رہے ہیں، خداوند کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہیں، دن رات اس روشنی میں چلتے ہیں، آپ ان کی زندگیوں کا تجزیہ کریں کہ جب وہ خداوند میں دعا کرتے ہیں تو یہاں تک کہ مردے جو ہے وہ زندہ ہو جاتے ہیں. وہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند اس طرح سے یہ ممکن کر. وہ کوئی اس طرح کی منتوں فریادوں پہ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا رابطہ جو ہے وہ خداوند کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. انہوں نے پروگرام کروانا ہے، انہوں نے کوئی بھی کام کرنا ہے خداوند کے جلال کے لیے تو وہ خداوند کی حضوری میں رکھتے ہیں. پیسوں کی پرواہ نہیں ہوتی، پیسے خود بخود چل کر جو ہے وہ آتے ہیں. لوگوں کو خداوند جو ہے وہ تیار کرتا ہے. اور جہاں پہ خداوند کا کلام، خداوند کی باتیں، خداوند کا کام جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ بلیس کرتا ہے، برکت دیتا ہے. سو میں آج شام میرے عزیزوں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ دیکھیں. یہ خاندانوں میں جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، تو کیا ہم جس یسوع کے پیروکار ہیں ہماری زندگی میں جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے؟ جب آپ خداوند یسوع المسیح کے سچے اور جشیلے سپاہی ہیں تو وقتی طور پہ اگر کوئی ابلیس سازش آپ کے ساتھ کرتا ہے، آپ گر جاتے ہیں، آپ کو نقصان ہوتا ہے، لیکن خداوند آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ گرنے نہیں دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے وہ خوبصورت زندگی ہو، میری زندگی کامیاب زندگی ہو، میری خاندانی زندگی کامیاب زندگی ہو، تو آپ خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کیجئے. اور یہ نہیں ہے جب بھی خداوند کا کلام جو ہے وہ آپ سننے کے لیے آئیں، آپ غور کیجئے گا، آپ اس کو دیکھیے گا، آپ اس کو پرکھیے گا، اپنی زندگی میں جو ہے وہ لیجئے گا. اور یہ ایک اور بات میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں، تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر ہم کلام پر نہیں چلتے تو خداوند کا کوئی نقصان نہیں ہے. میرے مسیح نے اپنی جان کا بلیدان دے کر جو ہے وہ ابلیس پر فتح پائی ہے، موت اور قبر پر فتح پائی ہے. ہمیں ایک راستہ فراہم کیا ہے جس راستے پر چل کر جو جدائی کی دیوار ہے انسان اور خدا کے درمیان وہ ساری جو ہے وہ گر گئی ہے. اب اگر کوئی خدا کے ساتھ نہیں مل رہا تو اس کی یہ اپنی خواہش ہے، ابلیس اس کو ورگلاتا ہے، طرح طرح کے حالات جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. سو میرے عزیزوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کامیاب زندگی ہو، آپ کی زندگی جو ہے وہ مضبوط زندگی ہو، تو خداوند میں دن رات جو ہے وہ چلیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ خداوند کتنی برکات جو ہے وہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ. اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی خداوند نے تو اپنا کام جو تھا وہ کر دیا بنی نوع انسان کے لیے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس نجات بخش پیغام کو رسیو کرنا ہے کہ نہیں. اگر نہیں کریں گے تو ہماری زندگی تباہ و برباد ہوگی. میں نے بہت سارے خاندانوں کو، بہت ساری زندگیوں کو جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتے تھے. آپ اپنے ارد گرد جیسا لیں، آپ کے جو ساتھی عزیز رشتہ دار آپ کے ساتھ تھے اب اس دنیا میں نہیں ہیں. یہ جو زندگی ہے، یہ جو ٹائم خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے، یہ جو قیمتی زندگی خدا نے آپ کو دی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ بہت قیمتی ہے، یہ خدا کا آپ پر احسان ہے. تو اس زندگی میں رہتے ہوئے جب آپ اس جہان فانی سے جائیں تو لوگ آپ کو یاد کریں، آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار جو ہے وہ آپ کی گواہی دینے والے جو ہے وہ بن جائیں. تو ضرورت ہے کہ آپ
اپنی زندگی کو اپنے آپ کو چیک کیجئے گا، اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اگر آپ خداوند میں روز بروز مضبوط ہوئیں گے تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ خداوند اپنے پاک کلام کے بڑے رسول